اس وقت ایسا موڑ آیا ہے، اس کو جس اعتبار سے یہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو یہ بل ترمیم کا نہیں ہے، تدفین کا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے۔ اور اگر یہ امینڈمنٹ پاکستان کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل کہلا رہا ہے تو یہ ڈسممبرمنٹ بل ہے، یعنی پاکستان کے آئین کو دفن کرنے والا بل ہے۔ اتنا خراب بل کی ضرورت نہیں ہے۔ کھلم کھلا ماشاء اللہ لگنا مشرف صاحب کا اس سے کم بہتر تھا، کہ کلیئرٹی تو تھی کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ کہ ایک فساد آگے رکھا ہوا ہے، ایک پردہ رکھا ہوا ہے، اور وہ جیسے حافظ نعیم بھائی نے اس بات کا اعلان کیا، بتایا آپ کو کہ وہ پردہ کتنا نان جینوئن ہے، کتنا اس کے اوپر کتنے شکوک و شبہات ہیں، کتنی دھاندلی زدہ کیفیت سے وہ آیا ہے وہ پردہ، اور پھر وہ آئین کے اندر ترمیم کر لے۔ تو لہٰذا میں تو یہ درخواست کرنے آیا تھا کہ کئی ایک چیزیں پاکستان کے اندر بہت خطرناک بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں اس موقع پر دوبارہ اس بات کی یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی کہ بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ بلوچستان کے اندر جو جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو ہم نے اتنا کنارہ کش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں ہتھیار کا استعمال بہت بڑھ گیا۔ وہ مسنگ پرسنز والی جو کیفیت ہے وہ تو اب پنجاب نے بھی دیکھ لی۔ تدفین کا بل ہے اور ڈسممبرمنٹ بل ہے، یہ تو بے انتہا خطرناک ہے، جس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مگر آپ نے سن لیا کہ اس کے اندر جو دھوکہ دہی کے طریقہ کار ہیں ان کو پھر سے آزاد کیا جائے، 63A کو بھی ختم کیا جائے کہ لوگ کسی پارٹی کے ہوں ووٹ کسی پارٹی کو دیں، اور تاکہ لوگوں کو خریدا جا سکے۔ لوگ اغوا ہو رہے ہیں، لوگ اغوا کیے گئے۔ یہ تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اندر رکاوٹ کم سے کم یہ کہا کہ بھائی بل دکھاؤ، اور اس کے بعد ہماری ان کے ساتھ مشاورت چل رہی ہے کہ بل کے حوالے سے میں نے ان سے بھی درخواست کی ہے کہ یہ جو نان ریپریزنٹیٹیو پارلیمنٹ ہے، جو فارم 47 کی پارلیمنٹ میں، جس میں میرا بھائی دوست بہادر جس نے کہہ دیا کہ جی میری سیٹ بھی مجھے دینا چاہتے ہیں، میں لینا نہیں چاہتا کیونکہ میرا نمبر نہیں ہے وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اتنا سیریس امینڈمنٹ لایا جائے جس سے ملک کی جمہوریت کے اعتبار سے تباہ کن کیفیت پیدا ہو۔ میں حافظ نعیم صاحب سے، لیاقت بلوچ صاحب سے، اپنے بھائیوں سے یہاں یہ اپیل کرنے آیا تھا، اور یہ میرا گھر ہے، کیونکہ میں ان کو یاد دلا رہا تھا کہ 77 سے میں نے جماعت اسلامی کے ساتھ کام کیا۔ میں مشکور ہوں ان لوگوں کا، بہت ساری مرور صاحب مرحوم کا، کہ ان کی دوستیوں اور رفاقت سے میرے کردار کے اندر جیسا بھی ہے خرابی ان کے کھاتے میں جائے گی، جو کچھ بہتری ہے وہ ماشاءاللہ ان کی طرف سے ہے۔ تو یہ تو میرا گھر ہے، میں ان سے یہ اپیل کرنے آیا تھا کہ اتنے اہم موڑ پر دیکھیے، میں ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اندر جو مسنگ پرسنز کی کیفیت تھی، اس کے اندر پروفیسر غلام اعظم صاحب جو امیر جماعت اسلامی تھے، ان کو 90 سال کی سزا ہوئی، اور ان کا انتقال ہو گیا پریزن میں، اور ان کا بیٹا جو بریگیڈیئر جنرل تھا، جو سارڈ آف آنر کا ونر تھا، اس کو حسینہ واجد نے فوج سے نکالا۔ وہ واحد گواہ تھا ان کے مقدمے کا، اس کو فوج سے نکالا اور پھر اس کو ایسا غائب کیا کہ اس کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلا وہ زندہ ہے مردہ۔ اس کی بیوی نے کورٹ میں یہ کہا کہ جی 7 سال ہو گئے مجھے، اسلامی اعتبار سے جب شوہر 7 سال پتہ ہی نہ ہو تو اس کو مردہ ڈکلیئر کر کے کہ مر گیا تو مجھے اجازت دیں شادی کی۔ اس کو اجازت ملی شادی کی، وہ نکلا ابھی نمودار ہوا تیسرے دن، جس دن حسینہ واجد کو ہٹایا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کو اٹھا لیا، منہ بند کر لیا۔ اتنا ظلم و ستم نہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تھا، نہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں تھا، نہ مشرف صاحب کے زمانے میں تھا جو آج کل ہے۔ تو میں جماعت اسلامی سے یہ اپیل کرنے آج آیا ہوں کہ اپنا جو کردار آپ نے پاکستان کی خاطر مشرقی پاکستان کے اندر کیا، جس کے اندر آج پھر جناح صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے وہاں پر کہ جناح صاحب نہیں ہوتے تو مشرقی تو پاکستان نہیں بنتا، تو وہ جو ریٹرن ہے تو وہ اس کے اندر جماعت اسلامی کا بھی کنٹریبیوشن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے اس اہم موڑ پر، اس کے باوجود کہ نیشنل اسمبلی میں ان کی سیٹس نہیں ہیں، مگر ان کا معاشرے کے اندر ایک اخلاقی وزن ہے، ایک مورالٹی کی گنجائش پاکستان میں ہے۔ 90% لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، جو مرضی آئے کر لیں، لوگ ان کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔
یہ ظلم و ستم بڑھاتے رہیں، اور یہی مجبوری کے اندر یہ بل لائے ہیں کہ آئین کو مسخ کر دیا جائے، دفن کر دیا جائے، اور عمران خان کے اوپر گرفت مزید مستحکم کی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جماعت اسلامی سے میں اپیل کر رہا ہوں، لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ کل بھی جلسہ ہے، لوگ آئیں، پرامن انداز سے آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کے اندر ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ پرامن رہے، مگر میری بھی زندگی گزری ہے ٹیئر گیسنگ کھاتے ہوئے، بچپن سے ٹیئر گیسنگ کھاتا رہا ہوں، پولیس کی لاٹھیاں کھاتا رہا ہوں۔ جب پولیس یہ حرکت کرتی ہے تو لوگ بھی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز میں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے تھے کہ ہم اپیل کرنے آئے یہاں پر۔ قبضہ کس کا ہے؟ میرا سوال ہے، قبضہ کس کا ہے فیصلوں پر؟ اور میرا جواب یہ ہے کہ جس کا قبضہ ہوگا اس سے بات ضرور کرنا چاہیے، نہ کرے۔ میرا تو ملک ہے نا، میرا تو گھر ہے، میرے گھر پر جو قبضہ کر لے گا میں اس سے بات نہیں کروں گا، یہ کہوں گا کہ جی فلانے سے بات کرنی ہے۔